ایک دانا بادشاہ اور ایک سمجھدار ملکہ رہتے تھے۔ محل ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اور ملکہ کے درمیان ایک دلچسپ بحث چھڑ گئی۔ بادشاہ کا ماننا تھا کہ کامیابی صرف اور صرف محنت سے ملتی ہے، لیکن ملکہ کا خیال تھا کہ زندگی میں قسمت کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ملکہ نے محل کے دربان کی طرف اشارہ کیا، جو ایک نہایت نوجوان، ایماندار اور خوش اخلاق انسان تھا، مگر برسوں سے اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ ملکہ نے مسکرا کر کہا، کیوں نہ ہم قسمت اور محنت کا ایک امتحان لے لیں؟ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے دربان کو طلب کیا اور اسے ایک مہر بند خط دیتے ہوئے حکم دیا، یہ خط لو اور اسے فوری طور پر دور دراز کے علاقے میں رہنے والے گورنر تک پہنچاؤ۔ دربان لمبے سفر پر نکل پڑا۔ سورج تیز چمک رہا تھا اور راستہ انتہائی مشکل تھا، مگر وہ مسلسل چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ بہت تھک گیا اور ہمت ہار کر راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ اسی دوران وہاں سے ایک اور آدمی کا گزر ہوا۔ اس نے دربان کو اس حال میں دیکھا تو رک گیا اور پوچھا، کیا ہوا بھائی، تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ دربان نے اسے خط کے بارے میں بتایا اور درخواست کی، کیا تم یہ خط منزل تک پہنچا سکتے ہو؟ وہ آدمی راضی ہو گیا۔ اس نے دربان سے خط لیا اور سیدھا گورنر کے محل پہنچ گیا۔ محل کے بڑے دروازے کھلے اور اسے عزت کے ساتھ اندر لے جایا گیا۔ گورنر نے خط کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ خط میں لکھا تھا، جو آدمی یہ خط لے کر آئے اسے بہت سا انعام و اکرام دو اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دو۔ گورنر نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی اور اسے جاگیر بھی انعام میں ملی۔ جب دربان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ رشک سے کہنے لگا، واہ ری قسمت! بادشاہ نے ملکہ سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ قسمت کا کھیل نرالا ہے؟ ملکہ نے جواب دیا، اسے ایک اور موقع دے کر دیکھیں۔ اگلی صبح ملکہ نے دربان کو طلب کیا اور اسے شاہی باغ کا ایک بہت بڑا اور وزنی تربوز تحفے میں دیتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ اور اپنے خاندان کے ساتھ مل کر کھاؤ۔ دھوپ تیز تھی اور تربوز بہت بھاری تھا۔ دربان جلد ہی تھک گیا۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تربوز بیچ رہی تھی۔ تھکن سے مجبور ہو کر دربان نے اس سے کہا، بڑی بی، کیا آپ یہ تربوز خریدیں گی؟ یہ شاہی باغ کا ہے اور ملکہ نے مجھے تحفے میں دیا ہے۔ دربان نے وہ تربوز بیچ دیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کھو رہا ہے۔ قسمت ایک بار پھر اس کی آزمائش لے رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے گھر پہنچ کر جب وہ تربوز کاٹا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اندر سے سونے کے چمکتے ہوئے سکے برآمد ہوئے۔ اس کی حیرت فوراً خوشی میں بدل گئی۔ عورت کے بچے خوشی سے جھوم اٹھے اور ان کی ہنسی گھر کے کونے کونے میں گونجنے لگی۔ جب دربان کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور حسرت سے پکار اٹھا، واہ ری قسمت! بادشاہ نے سنجیدگی سے کہا، دیکھا، محنت اور سمجھ بوجھ ضروری ہے۔ بغیر صحیح کوشش کے کامیابی کا راستہ نہیں کھلتا۔ ملکہ نے ایک آخری بار دربان کے لیے درخواست کی کہ اسے ایک اور موقع دیا جائے۔ اگلی صبح دربان کو ایک نیا خط دیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، شہر سے باہر جو جیل خانہ ہے وہاں جاؤ اور یہ خط وہاں کے جیلر کو دے دو۔ دربان خط لے کر روانہ ہوا۔ راستے کی سختیوں کے باوجود اس نے خود سے وعدہ کیا، اس بار میں ہمت نہیں ہاروں گا اور یہ کام مکمل کر کے رہوں گا۔ آخر کار وہ تپتی دھوپ میں سفر طے کر کے جیل کے دروازے تک پہنچ گیا اور خط جیلر کے حوالے کر دیا۔ جیلر نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا، جو بھی یہ خط لے کر آئے اسے جیل میں ڈال دو۔ دربان نے یہ سنا تو حسرت سے کہا، ہائے ری قسمت!